وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تو یہ آیات مقدسہ ان کے اندر ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نکاح حرام ہے۔ تو نکاح جو ہے وہ ایک تو نسبی رشتوں کی وجہ سے حرام ہے، اور ایک ہے حرمت ذات، دودھ پینے کی وجہ سے نکاح کی حرمت، اور تیسرا ہے حرمت مصاہرت، سسرالی رشتے کی وجہ سے حرمت۔ ان تینوں کا یہاں ذکر کیا، فرمایا کہ تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں حرام ہیں، اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں و خالات اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں تم پر حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، اور تمہاری رضائی بہنیں حرام ہیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں تم پر حرام ہیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں اور ان بیویوں سے ہیں جن کے ساتھ تم نے دخول کیا، وہ تم پر حرام ہیں، اور اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا، صحبت نہیں کی، تو پھر تم پر ان بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں، اور دو بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا یہ بھی تم پر حرام ہے، البتہ جو پہلے گزر چکا تو وہ معاف ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ان آیات میں حرمت رضاعت کا بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ حرمت رضاعت کی وجہ سے وہ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں جو نسبی رشتہ کی وجہ سے حرام ہوں۔ ایک نسبی ماں ہے جس کا آدمی بیٹا ہے وہ حرام ہے، اسی طرح جس کا دودھ پیا تو وہ بھی حرام ہوگا۔ ایک نسبی بہن ہے آدمی کی حقیقی ماں کی بیٹی، حقیقی باپ کی بیٹی، اور ایک رضائی بہن ہے کہ جنہوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا تو وہ رضائی بہن بھی حرام ہوگی۔ اسی طرح رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، ان سب کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اور حرمت رضاعت میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما ان کا اختلاف ہے۔ صاحبین کے نزدیک مدت رضاعت 2 سال ہے، ان 2 سال کے اندر دودھ پیا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک مدت رضاعت 2.5 سال ہے۔ 2.5 سال کی عمر کے اندر بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اور اس عورت کا خامد جو ہے وہ اس دودھ پینے والے بچے کا رضائی باپ بن جائے گا، عورت کی بیٹیاں اس کی رضائی بہنیں بن جائیں گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مدت رضاعت کے ثبوت کے لیے 2.5 سال کی عمر مقرر ہے۔ ویسے بچے کو دودھ پلایا جائے گا 2 سال کی مدت تک، لیکن 2 سال کے بعد اگر دودھ پلایا 2.5 سال سے پہلے تو پھر بھی مدت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ البتہ 2.5 سال کے بعد اگر دودھ پیا تو اس دودھ سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اگرچہ وہ دودھ پینا جائز نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر دودھ پیا بڑی عمر میں تو اس دودھ سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اور حرمت رضاعت کے ثبوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زیادہ دودھ پیا جائے، تھوڑا دودھ بھی پیا تو اس سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔
بلکہ اگر منہ کے ذریعے دودھ نہیں بلکہ اور ذریعے سے اندر دودھ پہنچایا گیا تو اس سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے قریباً 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا تو وہ اسی حرمت رضاعت کے متعلق تھا کہ ناک کے ذریعے سے دودھ اندر پہنچایا گیا تو آیا اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں۔ دوبارہ جس ذریعے سے بھی 2.5 سال کی مدت کے اندر تھوڑا یا زیادہ دودھ اندر معدے میں پہنچ گیا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اور دوسرا اس آیہ مبارکہ میں یہ فرمایا کہ جن عورتوں کے ساتھ تم نے صحبت کی ہے ان کی بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہیں، اور یہ ساتھ قید لگائی اللاتی فی حجورکم، وہ تمہاری پرورش میں ہوں۔ تو قیدیں ہوتی ہیں 2 طرح کی، ایک قید ہوتی ہے اتفاقی، ایک قید ہوتی ہے احترازی۔ قید احترازی کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی چیز کو نکالنا مقصود ہوتا ہے، قید اتفاقی صرف واقعے کے بیان کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں صرف واقعے کے بیان کے لیے قید ذکر کی کہ بیوی کی بیٹی عموماً خامد کی پرورش میں ہی ہوتی ہے، تو اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے فرمایا اللاتی فی حجورکم۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ بیوی کی بیٹی ہو خامد کی پرورش میں نہیں، اس کی پرورش کسی اور جگہ ہے تو اس سے نکاح جائز ہے۔ اگر خامد کی بیوی ہے اور خامد نے اس سے صحبت بھی کی ہے، مدخولہ بیوی، اس کی بیٹی چاہے وہ خامد کی پرورش میں ہے یا خامد کی پرورش میں نہیں، دونوں صورتوں میں اس کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ عورت مدخولہ ہو۔ اگر کسی عورت سے نکاح کیا، صحبت نہیں کی اور طلاق دے دی، غیر مدخولہ بیوی ہے، اب اس عورت کی بیٹی وہ خامد پر حرام نہیں، جیسا کہ آگے آیت میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کہ اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ 2 بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ تو 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا ہماری شریعت میں حرام قرار دیا گیا۔ اس سے پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں 2 بہنوں کا ایک نکاح میں جمع ہونا جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں 2 بہنوں کا ایک نکاح میں جمع ہونا حرام ہے۔ اور اس حرمت کی وجہ یہ ہے کہ 2 بہنیں ہیں یا اسی طرح جن ان کے ساتھ کوئی قریبی تعلق رشتہ داری ہے، تو اگر ان کو ایک نکاح میں جمع کر دیا جائے گا تو ان کی قطع تعلقی لازم آئے گی، کیونکہ وہ آپس میں سوکنے بن جائیں گی، اور سوکنے جو ہیں ان کی آپس میں محبت نہیں ہوتی۔ بہنوں کا تو آپس میں رشتہ ہے، جب وہ ایک خاوند کے نکاح میں آ جائیں گی تو پھر فطری طور پر دونوں ایک دوسرے کی مخالف ہو جائیں گی، وہ بہنوں والا رشتہ جو نا اس کا لحاظ نہیں کریں گی۔ اس وجہ سے 2 بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا گیا۔ اور یہاں اس بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جو 2 عورتیں ہیں، ان 2 عورتوں میں سے اگر ایک عورت کو مرد فرض کر لیا جائے اور پھر ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو تو ان عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ 2 عورتیں ہیں اور ان 2 عورتوں میں سے ایک عورت کو مرد فرض کر لیا جائے تو پھر ان میں جو رشتہ بنے ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے تو ان 2 عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی جائز نہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت خالہ ہے اور دوسری اس کی بھانجی ہے، اب اگر ان میں سے خالہ مرد ہوتی تو وہ کیا لگتی؟ وہ ماموں لگتی نا، اور اب دوسری وہ اس کی بھانجی لگتی۔ ماموں کا اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، یا وہ بھانجی ہے اس کو لڑکا فرض کر لیں تو پھر وہ دوسری عورت خالہ ہوتی، یہ لڑکا اس کا بھانجا ہوتا۔ خالہ اور بھانجا ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پھر خالہ اور بھانجی دونوں ایک خاوند کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، ان کا ایک نکاح میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو دوسرے خاوندوں کے نکاح میں ہوں وہ بھی تم پر حرام ہے۔ کسی اور خاوند کے نکاح میں ہے، جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے یا نکاح کے بعد عدت میں ہے
تو عدت بھی نکاح کے حکم میں ہوتی ہے من وجہ، لہذا نکاح میں ہو یا نکاح کے بعد طلاق دے دی ہے، ابھی عدت میں ہے اور نکاح کے حکم میں ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، لیکن کافروں کی جو عورتیں تمہاری ملک میں آ جائیں تو وہ تم پر جائز ہیں۔ کافروں کی عورتیں لونڈیاں بن کر تمہارے پاس آ جائیں، ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ تو یہ لونڈیوں کے ساتھ جو نا ان کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہے، لونڈیوں کے ساتھ بغیر نکاح کے بھی صحبت کرنا جائز ہے۔ بعض لوگ اسلام پر جدید ذہن رکھنے والے، اسلام مخالف نظریات رکھنے والے اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ غلام اور لونڈی کا تصور ہے، یہ ظالمانہ قانون ہے اور یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے، اور پھر یہ بے حیائی ہے کہ لونڈی ہو اور اس کے ساتھ نکاح کے بغیر صحبت کی جائے، وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اور اسلام جو ہے یہ تو عدل و انصاف پھیلانے کے لیے آیا ہے، اسلام سے پہلے ہی یہ لونڈی اور غلام کا تصور جاری تھا۔ اسلام نے تو ایسے قوانین بنائے کہ آہستہ آہستہ یہ لونڈی غلام والا معاملہ ختم ہو گیا۔ آج دنیا میں یہ نظام باقی نہیں رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ آپ سے پہلے یہ نظام جاری تھا، کافر لوگ وہ بھی مسلمانوں کے مرد و عورت کو لونڈی اور غلام بناتے تھے، تو لہذا جنگ کے دوران مسلمانوں کو بھی اجازت دی گئی کہ وہ بھی ان کے مرد اور عورتوں کو لونڈی غلام بنا سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری حکم نہیں تھا کہ ہر صورت میں ہی ان کو لونڈی اور غلام بنانا ہے، بلکہ اس کی کئی صورتیں رکھی گئیں۔ قرآن مجید میں اس کو واضح طور پر بیان کیا گیا، فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم احساناً ان کو چھوڑ دو، اور اسی بعض مواقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگی قیدی جو تھے بغیر کسی فدیہ کے، بغیر عوض کے ان کو احساناً آزاد کر دیا۔ یہ صورت بھی ہے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ جس طرح وہ ہمارے مرد اور عورت کو لونڈی اور غلام بناتے ہیں تو ہم بھی ان کو لونڈی اور غلام بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنگ بدر کے موقع پر جو قیدی پیش کیے گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا، صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ حکم دیا کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، تو پہلے انہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اور وہ بھی قیدی بن کر لائے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ حکم جاری کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا چچا ہوں، میں تو غریب ہوں، میرے پاس کوئی فدیہ دینے کے لیے رقم نہیں ہے، اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں میں بھیک مانگوں اپنے فدیہ کی رقم کے لیے تو لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کے چچا بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے چچا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جب آپ مکہ مکرمہ میں سے چلے تھے جنگ کے لیے تو میری چچی ام فضل کو سونا سپرد کر کے آئے تھے کہ یہ دفن کر دو، اگر میں جنگ میں مارا گیا تو میرے بچوں پر خرچ کرنا، تو وہ سونا کہاں ہے؟ اتنا بڑا سونا تمہارے پاس موجود ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں غریب ہوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوراً کلمہ شریف پڑھا اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی یہ بات نہیں بتا سکتا، کیونکہ جب یہ سونا میں نے اپنی بیوی ام فضل کے سپرد کیا تھا اس وقت کوئی تیسرا آدمی وہاں موجود نہیں تھا دیکھنے والا، تو آپ نے یہ خبر دی، غیب کی خبر، یہ صرف اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی شان ہے۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اللہ کے عطا کردہ علم غیب کی شان یہ تھی کہ کافر لوگ آپ کے اللہ کے عطا کردہ علم غیب کو دیکھ کر شرک سے توبہ کر کے ایمان قبول کرتے تھے۔ آج ایسے لوگ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی عطا سے غیب کا علم مانا جائے تو اسے شرک قرار دیتے ہیں، جیسا کہ تقویۃ الایمان اس کی عبارات پچھلے سال آپ کو لکھوائی تھیں، اس میں جا بجا شرک کے فتوے لگائے گئے، حالانکہ ایسے لوگ شرک کا معنی ہی نہیں جانتے،
شرک کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو الوہیت میں یا ذات میں یا صفات میں شریک مانا جائے۔ شرک کے صرف یہ دو مادے ہیں، کسی کو اللہ کے ساتھ ذات میں شریک مانا جائے یا اللہ کے ساتھ صفات میں شریک مانا جائے۔ تو اگر یہ کہا کہ اللہ نے علم غیب عطا کیا، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی عطا سے حاصل ہوا، تو شریک کیسے؟ اللہ عطا کرنے والا، نبی پاک علیہ السلام لینے والے۔ اگر یہ کہتے کہ اللہ کو بھی بغیر عطا کے ذاتی طور پر غیب کا علم حاصل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی عطا کے بغیر ذاتی طور پر غیب کا علم حاصل ہے، پھر یہ شرک تھا۔ لیکن ہمارے امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے وضاحت کے ساتھ یہ لکھا کہ غیر خدا کے لیے خواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان کے لیے اللہ کی عطا کے بغیر کوئی ایک ذرے کا بھی علم مانے تو ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار علوم عطا کیے، انسانی عقل ان علوم کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام علوم کو اللہ کے علم کے ساتھ اتنی نسبت بھی نہیں جتنی ایک قطرے کے کروڑویں حصے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ قطرے کا کروڑواں حصہ لے لیں وہ بھی ہے متناہی، اور سمندر کا پانی بھی متناہی ہے، اس میں وہ قطرہ ملاتے چلے جائیں تو چاہے خربوں سال لگیں، ایک دن آئے گا کہ وہ سمندر کے برابر ہو جائے گا۔ مگر اللہ کے علم کی تو حد ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، آپ کے کمالات ان کی حد ہے اللہ کے اعتبار سے، اگرچہ مخلوق کے اعتبار سے آپ کے کمالات لامحدود ہیں ہماری عقلوں کے اعتبار سے، تو آپ کے علوم متناہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علوم غیر متناہی ہیں۔ متناہی اور غیر متناہی میں کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ تو ہم تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پاک کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں، ہمیں اپنے عقیدے کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اور اس عقیدے اور نظریے کو شرک قرار دینا یہ عقل نہ ہونے کی دلیل ہے، شعور نہ ہونے کی دلیل ہے، بلکہ وہ لوگ جان بوجھ کر دیدہ دانستہ جو ہے نا وہ مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے بھی ارشاد فرمایا تھا، ان لوگوں کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ بتوں والی آیات مسلمانوں پر چسپاں کریں گے، بتوں کے متعلق جو آیات ہیں مشرکین کے متعلق وہ آیات مسلمانوں پر چسپاں کر کے ان پر شرک کے فتوے لگائیں گے۔ تو یہ آیا مبارکہ اس میں جو ہے نا وہ لونڈیوں کا ذکر کیا، اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ لونڈی کے ساتھ مباشرت جائز ہے بغیر نکاح کے، یہ تو حیا کے خلاف ہے۔ تو پھر اسلام تو حیا والا دین ہے، تو یہ کوئی حیا کے خلاف بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کل بھی جیسے میں نے بیان کیا تھا، حلت اور حرمت کا مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہے۔ اللہ جس چیز کو حلال قرار دے دے گا وہ حلال ہے، جس چیز کو حرام قرار دے گا وہ حرام ہے۔ جس عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے تو دیکھا جائے پھر نکاح میں بھی بے حیائی ہوگی، اس عورت کے ساتھ تصرف کرنا، اس کے ساتھ صحبت کرنا، یہ کیسے جائز ہو گیا؟ اس کو ہم نے جنم وہ کوئی ہماری غلام تو نہیں ہے، نکاح کے چند الفاظ کہنے سے اس کے ساتھ صحبت کرنا یہ جائز کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اگر اللہ اس کو جائز قرار نہ دیتا تو یہ جائز نہ ہوتا۔ اسی طرح لونڈیوں کے ساتھ صحبت کرنا یہ بھی اللہ نے جائز قرار دیا۔ جب اللہ نے جائز قرار دیا، اللہ مالک ہے، ساری دنیا سارے انسان مرد عورت اللہ کے غلام ہیں، تو اللہ جس تصرف کی اجازت دے دے وہ کوئی حیا کے خلاف نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی طرف سے تم پر لکھا گیا ہے، اللہ کی طرف سے تم پر فرض کیا گیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور اس کے علاوہ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے کہ تم اپنے اموال کے عوض، بے اموالکم، اپنے اموال کے عوض ان کو تلاش کرو، محسنین، اس حال میں کہ تم ان کو
اپنے نکاح کی قید میں لانے والے ہو۔ فرمایا کہ یہ عورتیں جو حرام ہیں ان کا ہم نے ذکر کر دیا، ان عورتوں کے علاوہ باقی جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، تو ان کو حق مہر ادا کر کے حق مہر کے عوض اور نکاح کی قید میں لاتے ہوئے ان کو طلب کرو۔ محسنین، نکاح کی قید میں لاتے ہوئے، غیر مصافحین، نہ کہ محض عیاشی کرتے ہوئے، بد کرداری کا ارادہ کرتے ہوئے۔ یعنی یہ جو محرمات بیان کر دی گئیں، ان محرمات کے علاوہ باقی عورتوں کے ساتھ تعلق جائز ہے، مگر وہ تعلق جائز تب ہوگا جب حق مہر کے عوض نکاح کے ساتھ ان کو اپنی ملکیت میں لاؤ، ملکیت نکاح میں۔ اور اگر محض عیاشی کے ارادے سے تم ان کے ساتھ تعلق قائم کرو تو وہ جائز نہیں ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ فرمایا کہ جن عورتوں کے ساتھ تم ان میں سے جن عورتوں سے تم نکاح کے ذریعے فائدہ حاصل کرو تو ان کو ان کا مقرر کردہ حق مہر ادا کرو۔ عورتوں کے ساتھ نکاح کیا تو جتنا حق مہر مقرر کیا ہے وہ حق مہر ان کو ادا کرو۔ اور اگر من بعد الفریدہ، حق مہر مقرر کرنے کے بعد باہمی رضامندی سے اس میں کمی بیشی کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، باہمی رضامندی سے اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ الفاظ ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، ان عورتوں میں سے جن کے ساتھ تم فائدہ حاصل کرو، وہ نکاح کے ذریعے فائدہ حاصل کرو۔ ایک قرات شاذہ ہے، اس کو شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں، اس قرات شاذہ میں یہ الفاظ ہیں اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، کہ ان میں سے جن عورتوں کے ساتھ ایک مقررہ مدت تک تم فائدہ حاصل کرو تو ان کو ان کا مقرر کردہ مال دے دو۔ اس سے وہ متع کے جواز پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں کے ساتھ ایک مقررہ مدت تک تم معاہدہ کرو، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، تو جتنی قیمت مقرر کی ہے تم ان کو ادا کر دو، اسے متع کہا جاتا ہے۔ تو اس سے متع کے جواز پر شیعہ حضرات استدلال کرتے ہیں، لیکن شیعہ حضرات کا یہ استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ وہ قرات شاذہ اور یہ قرات متواترہ ہے۔ شیعہ حضرات کے پاس جو قرآن ہے اور جس کو وہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی قرات درج ہے، وہ بھی اسی قرات متواترہ کے قائل ہیں۔ تو ایک طرف قرات متواترہ ہے، ایک طرف ایک شاذ روایت ہے، تو شاذ روایت اور شاذ قرات کو قرات متواترہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی۔ تو جب شاذ جو قرات متواترہ ہے اس میں یہ قید نہیں ہے، لہذا یہ قید لگانا درست نہیں ہے۔ اور دوسرا، احادیث سے، آیات طیبہ سے جو نا یہ حرمت ثابت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ من لم یستطع منکم قولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، یہ اگلی آیت ہے۔ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آزاد مومن عورتوں کے ساتھ نکاح کی طاقت نہ رکھے تو پھر مومنہ لونڈیوں سے نکاح کر لے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک تو ماقبل میں یہ بیان کیا کہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ مباشرت جائز ہے نکاح کے بغیر، اور نکاح کی صورت میں یا تو آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، اگر ان سے نکاح کی طاقت نہیں ہے تو پھر لونڈیاں، جو مومنہ لونڈیاں، ان سے نکاح کرو۔ تو قضائے شہوت کے یہ 3 صورتیں بیان فرما دیں، یا لونڈیاں ہیں ان سے مباشرت کرو بغیر نکاح کے، اور یا پھر آزاد مومنہ عورتیں ہیں ان سے نکاح کرو، یا تیسری صورت ہے کہ آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں ہے تو لونڈیوں، جو مومنہ لونڈیاں ہیں ان سے نکاح کر لو، یہ بھی جائز ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور قضائے شہوت کی صورت جائز ہوتی تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتا، کیونکہ یہ ضابطہ ہے السکوت فی مارد البیان بیان، جہاں بیان کرنے کا مقام ہو وہاں بیان نہ کیا جائے تو وہ خاموشی بھی بیان ہوتا ہے۔ بیان کرنے کا مقام ہو، بیان نہ کیا جائے تو وہ خاموشی بھی بیان کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر
جب نکاح کیا جاتا ہے، لڑکی کنواری لڑکی ہے، اس سے پوچھا جائے گا یہ فلاں لڑکا اس نام کا اتنے حق مہر کے عوض تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دیں، وہ لڑکی آگے سے خاموش ہو جاتی ہے، ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیتی، تو اس کی خاموشی کو ہاں قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی اور رکاوٹ بھی نہیں پائے گی۔ اگر وہ لڑکی جو نا وہ پہلے سے شادی شدہ ہے یا ایسی کوئی کیفیات ہیں کہ وہ لڑکی انکار کر رہی ہے، ایسی علامات ہیں، پھر تو اس کی خاموشی کو رضا نہیں سمجھا جائے گا۔ جب اس طرح کے رکاوٹیں موجود نہیں ہیں تو اس کی خاموشی کو رضا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو مقام تھا بیان کرنے کا۔ اگر انکار کرنا ہوتا تو وہ انکار کر دیتی، اس نے انکار نہیں کیا، انکار نہ کر کے اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان صورتوں کا بیان کر رہا تھا جن سے قضائے شہوت ہو سکتی ہے، تو باقی 3 صورتوں کا ذکر کر دیا۔ اگر متع بھی جائز ہوتا تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان نہیں فرمایا، تو معلوم ہوا کہ متع جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ تم ان محرمات کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کو اپنے اموال کے عوض تلاش کرو، اس حال میں کہ تم ان کو اپنے نکاح کے قلعہ کی قید میں لانے والے ہو۔ وہ حسن قلعے کو کہتے ہیں، نکاح بھی ایک قلعہ کی طرح ہے، جس طرح قلعہ کے اندر لوگ بند ہو جاتے ہیں، اسی طرح نکاح بھی اس کے کچھ قواعد ضوابط ہوتے ہیں، اس پابندی میں انسان آ جاتا ہے، تو ان عورتوں کو قلعہ نکاح میں تم لانے والے ہو، غیر مسافحین، اور عیاشی کرنے والے نہ ہو، بد کرداری کرنے والے نہ ہو۔ تو غیر مسافحین سے عیاشی کی نفی کر دی، اور یہ متع تو عیاشی ہے، عورت کے ساتھ جناب وہ ایک رات یا 1 گھنٹے کی مدت مقرر کر لی اور اس کو قیمت ادا کر دی، یہ تو محض عیاشی ہے، اور عیاشی کی اللہ تعالی نے نفی کر دی کہ تمہارا مقصد عیاشی نہ ہو، تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ متع جائز نہیں ہے۔ اور واضح حدیث ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جن میں متع کی حرمت کا بیان کیا گیا۔ پہلے متع حلال تھا، اور اس کے بعد خیبر کے موقع پر فتح مکہ کے روز 3 دن کے لیے متع جو ہے نا اس کو جائز قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب متع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یہ متع کی حرمت والی حدیث بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف میں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دن عورتوں سے اور جنب متع کو اور پالتو گدوں کے گوشت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ شیعہ حضرات کی کتاب ہے تہذیب الاحکام، تہذیب الاحکام، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 3۔ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار، فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے